بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود و سلام کی اس محفل میں ادب کو ملحوظ رکھنا، پاکی، صفائی، طہارت، خیالات، تصورات اور تخیلات کو پاک اور صاف مطہر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالی خود، اس کے فرشتے اور اس کی تمام مخلوق، شجر و حجر، جن و انس، سب اس میں مصروف و مشغول ہیں۔ بات ہے ادب کی، احترام کی۔ جہاں بھی مجالس درود منعقد کی جاتی ہیں، کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، یہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا نا، یا اس بندے کو اس حقیقت کا پتہ ہو جو روحانی محافل اور مجالس کا ادراک رکھتا ہے کہ روحانی مجالس، محافل، ذکر و فکر کی مجالس جب منعقد کی جاتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اس واقعے کو امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا، وہ جو ان کی مشہور رباعیہ ہے شب جائے کے منبول۔ وہ محافل اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ مجالس اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو عطا کر دیتا ہے جو درود پاک کے پڑھنے والے ہیں، اس کا ادب اور احترام کرنے والے ہیں۔ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑا عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کاف کی وادیوں میں مجھے بھیجا، اور وہاں میں جب پہنچا تو وہاں آہ فغاں، رونے گریہ زاری کی آوازیں آ رہی تھیں، اور جدھر وہ آوازیں آ رہی تھی میں ادھر ہی گیا، دیکھا کہ ایک فرشتہ آہ فغاں گریہ زاری میں مصروف ہے اور رو رو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اس فرشتے کو میں نے کئی مرتبہ آسمانوں پہ دیکھا، بڑا عالی شان اس کا تخت تھا، 70,000 فرشتے دست بدستہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جب کرتا تھا سب سنتے تھے، لیکن آج میں نے اس کو یوں اس حال میں دیکھا ہے۔ تو پھر کوئی کاف کی اس وادی میں جب میں ادھر گیا، اس کو اس حال میں دیکھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو سب بستہ ادب کے ساتھ کھڑے سلامی لے رہے تھے، میں احترام کے لیے کھڑا نہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس بڑائی اور اس فعل کی وجہ سے مجھے بلندی سے پستی میں پھینک دیا۔ مجھ سے وہ تمام لطائف، وہ معارف، وہ مقامات، وہ کیفیات، وہ جذبات، وہ سب چھین لیے۔ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں اور مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ تو اے جبریل، آج تو میں دیکھا تو تم مہربانی کرو، میں تمہیں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ میری اللہ کے ہاں سفارش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، اس دربار بے نیاز میں حاضری دے کر معافی کی درخواست دی۔
تو دربار الہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل اس فرشتہ کو بتا دو کہ اگر وہ معافی چاہتا ہے تو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قرآن کی آیت کا سہارا لے کر قل انما انا بشر مثلکم، مثلکم تو پڑھنا ٹھیک نظر آتا ہے، لیکن جب لفظ آتا ہے نا یوحی الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر وحی کرتا ہے، جو کہتے ہیں نا مثلکم، ان سے پوچھئے وحی تمہارے اوپر آتی ہے؟ تم بھی تو کہتے ہو ہمارے بھی کان ہیں اس کے بھی کان ہیں، ہماری بھی آنکھیں اس کی بھی آنکھیں ہیں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا شعر اور شیر لکھنے میں دونوں ایک دوسرے کے مثل ہیں، لیکن ایک شین یہ رے درندے کا چیر پھاڑ کر کھانے والے کا نام ہے، اور شین یہ رے شیر ایک غذا کا نام ہے جو بچے دودھ کی غذا لیتے ہیں۔ دودھ اور شیر ہیں تو مثل دونوں ایک جیسا ہے، بانس اور ایک گھاس ہوتی ہے، وہ دونوں ایک مثل ہیں، دونوں کے درمیان گرے گانٹھیں لگی ہوتی ہیں، لیکن ایک سونے کے بھاؤ بکتی ہے، دوسری مٹی کے بھاؤ بکتی ہے۔ صرف مثل کو نہ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وصال کے روزے رکھے مسلسل، صحابہ نے بھی دیکھ کے رکھنا شروع کر دیے، نڈھال ہو گئے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، پوچھا فلاں 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 کدھر ہیں؟ یا رسول اللہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈھال ہیں، انہوں نے آپ کو دیکھ کر روزے رکھنا شروع کر دیے۔ تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، اور ایک وقت اللہ کے ہاں میرا ایسا ہوتا ہے جہاں کوئی ملک مقرب، کوئی نبی مرسل وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے صرف مثل کا ہونا ضروری نہیں ہے، اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ تم مثل بننے کی کوشش ہو، تمہاری بدبو سے لوگ منہ چھپاتے پھرتے ہیں، ناک ڈھا کے چلتے ہیں۔ نبی وہ اعلیٰ مثال ہیں، طیب و طاہر ہیں، کہ ان کے پسینے کی خوشبو بھی مشک و عنبر سے کروڑ درجہ بہتر ہے۔ تو اس لیے اس بے ادبی اور گستاخی کی سزا جب ملتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری بلندیاں، وہ سارے کیف، وہ سارے جذبات، وہ سارے مقامات، وہ سارے مقالات چھین کر پستیوں میں پھینک دیتا ہے۔ فرمایا نہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین۔ جو اسفل السافلین میں دھتکار کے پھینک دیتا ہے نا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم سے کیا کوتاہی ہوئی ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے محفل میں ایک بندہ بیٹھا کرتا تھا، بظاہر اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ فیض مجھے مل رہا ہے، نہیں، لیکن اندر سے وہ کیا تھا پورتا، شیطان نے آ کر اس کو بہکاوے میں ڈالا، اور کتنا عرصہ ہو گیا تجھے یہاں بیٹھے ہوئے، تمہیں کیا ملا ہے، جا اپنا سجادہ بچھا، پیر بن کے بیٹھ جا۔ پیر بننے کا بھی لوگوں کو بہت شوق ہے نا۔ بیٹھ گیا، شیطان اس کے پاس آیا، دھوکے فریب میں مبتلا کر دیا۔ ایک لفظ آتا مخدع، جہاں بندہ دھوکے میں پڑ کے مار کھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے مشائخ اس مقام مخدع سے گمراہ ہو جاتے۔ بہت عرصے بعد جنید بغدادی سے ملاقات ہوئی، آپ سے جواب نے دیکھا نا میں نے فلاں مقام فلاں مقام فلاں اتنی بلندی اتنے درجات، تو جنید بغدادی نے توجہ فرمائی کہ شیطان کے بہکاوے میں یہ بندہ بہک گیا، لیکن کہ آج تم جس مقام کی سیر کرے گے وہاں مجھے بھی یاد کر لینا، اور میرا یاد کرنا اس معاملے میں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلمہ
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بہت تاثیر ہے اس کلمے کی، بہت تاثیر ہے. یہ پڑھنا، پھر اپنے مقام کو دیکھ لینا. تو وہ جو شیطان نے اس دن بہت بلند و بالا مقام کی سیر کرائی، اور جب جنید بغدادی کا وہ قول یاد آیا نا تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا. شیطان اس جملے کے سامنے کہاں ٹھہر سکتا ہے؟ فوراً وہاں بلند مقام سے گرا، گندگی کے ڈھیر پر لگا، آنکھیں کھلی. پھر پتہ چلا کہ یہ گمراہی کہاں سے آئی ہے. شیطان نہیں ٹھہر سکتے ان جملوں کے آگے. لا حول ولا قوت. مچھر نے شکایت کی نا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، یہ ہوا مجھے بہت تنگ کرتی ہے، اسے کہیں کہ میرے مخالف آنا چھوڑ دیں. جب ہوا کو بلایا گیا تو مچھر بھی حاضر ہوا. مچھر نے ایک درخت کے پیچھے اوٹ پناہ لی، کہا سامنے آ جاؤ. دعویٰ کرنے والے مدعا علیہ تو آ گیا، مدعی سامنے آؤ. نے کہا اسی لیے تو میں نے کہا تھا